اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ جو کہے اس کو لکھیں۔ ایک فرشتہ اس کی نیکیوں کو شمار کرتا جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے گناہوں کو شمار کرتا جاتا ہے۔ جس بندے کا ایمان ان دونوں فرشتوں کے اعمال پر، ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی پر جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور ان دو فرشتوں کے حاضر ہونے سے، ان دو فرشتوں کے نام اعمال کے لکھنے سے جو جتنا زیادہ غافل ہوگا، اس سے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اتنا اللہ کا وہ نافرمان بنے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور غصے والے وہ کام کرتا جائے گا۔ اللہ کی خاطر اپنے بدن کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی آخرت کی حفاظت کریں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ اللہ کا ڈر ہے کہ اگر دل میں پیدا ہو جائے، زندگیاں سدھر جاتی ہیں، زندگیاں سدھر جاتی ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم تمام کو پتہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو جانا، سمجھا، پہچانا اور اپنی زندگی اسی مقصد کے حصول میں لگا دی۔ معزز حاضرین، ہماری اپنی زندگی کا مقصد
اللہ کی رضامندی، اللہ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ اسی درمیان اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، تو استغفار و توبہ کو ہمیشہ لازم پکڑے رہنا۔ یہ ہماری زندگی کا منہج، یہ ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بدن میں ایک ایسا عضو، ایک ایسا پارٹ رکھا، ایک ایسا حصہ رکھا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان کا پورا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ انسان کا دل ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اپنے دلوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، دلوں کو گندگیوں سے پاک رکھنا چاہیے، دلوں کو اللہ کے ڈر سے معمور رکھنا چاہیے۔ جو دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، اللہ کا خوف جس میں ہو، یقیناً وہ دل اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انہی بندوں کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا کوئی ارادہ کیا ہو۔ معزز حاضرین، جو دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو، جس میں اللہ کا احترام، اللہ کی عزت نہ ہو، اللہ کا مقام و مرتبہ نہ ہو، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ دل بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اس دل میں شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ دل حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتا۔ تو معزز حاضرین، کوشش ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پالیں، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اسی کے حکم سے پوری دنیا قائم ہے۔ اس کا ایک اشارہ ہوگا کہ پوری دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے۔ یہ مکمل آسمان و زمین اسی کے اشارے اور اسی کی قدرت سے قائم ہیں۔ معزز حاضرین، ان اللہ کے ڈر میں سے بھی سب سے عظیم ڈر وہ ہے، سب سے بڑا ڈر وہ ہے کہ انسان غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، غیب میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پالے، کسی انسان کی اس پر نظر نہ ہو، کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، کوئی اسے سن نہ رہا ہو، ایسے حالات میں بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پالے، تو یاد رکھیں ایسا ڈرنا انسان کو کامیابی کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، کہ میں تم تمام کے مقابلے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور میں تم تمام کے مقابلے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا ڈر بندے کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات کو پہچانتا ہو، اللہ کی عظمت کو وہ جانتا ہو، اللہ کی قدرت کا اسے پتہ ہو کہ وہ جب کسی کو پکڑنا چاہے کوئی روک نہ سکے، جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب یہ بات دلوں میں گھر کر جاتی ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جب یہ بات دلوں میں گھر کر جاتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی بھی قسم کا تصرف اسی وقت انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ نے اسے کسی قسم کی توفیق یا کوئی قوت عطا کی ہو، وہی دل حقیقت میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف محسوس کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، بندے کو اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا علم ہو، اللہ کے دین کا علم ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہو، تو یاد رکھیں اللہ کا ڈر اسے تمام حرام کاموں سے بچاتا ہے، حلال کاموں کی طرف ابھارتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی طرف اسے ابھارتا ہے۔
اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جو حقیقت میں اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات کو نہ پہچانتا ہو، ایسے دل، ایسی زندگیاں اللہ کے ڈر سے خالی ہوتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے اسماء و صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ لا مانع لما اعطا ولا معطی لما منع، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہ سکے، اور اگر روک لے تو کوئی دے نہ سکے۔ تو ایسے حالات میں انسان کے دل کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے، بڑے سے بڑا نفع کیوں نہ ہو، اگر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو تو کبھی اس کی طرف آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں حلال نفع رکھا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا نقصان بھی اللہ کے خوشنودی کے راستے میں آ جائے تو تمام کو ہنستے ہنستے برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے میں ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صبح و شام کے اعمال کو صحیح راستے پہ لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کریں، ہم اپنے تمام کے تمام اعمال اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے پکڑ سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن حاضر ہوں گے، سوال جواب ہوگا، ہمیں تمام کا جواب دینا پڑے گا، ان تمام کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی جا کر کے ہماری زندگی صحیح معنوں میں صحیح راستے پر لگ سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے اس حدیث میں فرمایا، انی لا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، کہ میں تم تمام کے مقابلے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور تم تمام کے مقابلے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جن لوگوں نے اطاعتوں میں سنت کو چھوڑ کر کے غلو سے کام لیا، جن لوگوں نے نیکی کے کاموں میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انی لا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، کہ میں تم تمام کے مقابلے، یاد رکھو، اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہوں اتنی ہی زیادہ خشیت، اتنا ہی زیادہ تقوی میری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا جائے؟ کوئی انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا کرے؟ اس کے تعلق سے کچھ وسائل یا کچھ اسباب کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ معزز حاضرین، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہو تو سب سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا، اللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کی صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، اللہ جب انتقام لینے پہ آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ صفات جو انسان کے دل میں خوف پیدا کرا سکتی ہیں، ان صفات کے تعلق سے اگر اسے علم ہو، اس پر غور و فکر کرے، تو یاد رکھیں جب اسے آخرت پر یقین ہوگا، اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اللہ ان صفات والا ہے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دیا، اللہ نے تمام بندوں پہ ظلم کو حرام قرار دیا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا جائے، نہ اپنے آپ پہ نہ دوسروں پہ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، خاص طور پر ظلم ایسا ہو جو ظلم عظیم ہو، اللہ کے ساتھ شرک والا مسئلہ ہو، تو ایسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو، بغیر توبہ کے شرک عظیم معاف نہیں کیا جاتا، ظلم عظیم معاف نہیں کیا جاتا۔ تو معزز حاضرین، بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کے اسماء و صفات کو حاضر اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں پر خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں، اللہ کی کثرت سے تسبیح کرتے رہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے
اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے جب یقین اس بات کا ہو کہ میرے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے، میری ہر بات کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو انسان کچھ بھی کہنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچ لے گا کہ مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اپنے کئی حرکتوں سے، اپنی کئی باتوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے انسان کو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ان دو فرشتوں کے تعلق سے اپنے ذہن میں بات ہمیشہ رکھنی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال لکھنے کے لیے موکل کر دیا ہے، جو اس کے پورے اعمال لکھتے ہیں، کوئی ایک عمل بھی ان سے چوکتا نہیں ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی ان آیتوں میں بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ جو کہے اس کو لکھیں۔ ایک فرشتہ اس کی نیکیوں کو شمار کرتا جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے گناہوں کو شمار کرتا جاتا ہے۔ جس بندے کا ایمان ان دونوں فرشتوں کے اعمال پر، ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی پر جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور ان دو فرشتوں کے حاضر ہونے سے، ان دو فرشتوں کے نامہ اعمال کے لکھنے سے جو جتنا زیادہ غافل ہوگا، اس سے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اتنا اللہ کا وہ نافرمان بنے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور غصے والے وہ کام کرتا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی کئی باتیں کہنے سے پہلے، کئی کام کرنے سے پہلے، خصوصی طور پر میں کہوں گا اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں، جب ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی انسان کی ہم پہ نظر نہیں پڑ رہی ہے، نہ ماں باپ کی نظر ہے، نہ بیوی بچوں کی نظر ہے، نہ کسی اور کی نظر ہم پر ہے، ہم سب سے پوشیدہ ہیں، وہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جن فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کہیں، جو کریں، اس کو من وعن پوری تفصیل سے لکھتے جائیں، اور قیامت کا دن ہوگا، یہی نامہ اعمال ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت ہم پکارتے رہیں گے، ہائے ہائے کرتے رہیں گے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ترتیب بنا رکھی ہے، نہ کوئی بڑی چیز اس میں چھوٹی، نہ کوئی چھوٹا مسئلہ اس میں چھوٹا ہے، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے، سب اللہ نے گن رکھا ہے۔ اس وقت کی واویلے سے، اس وقت کی ہائے ہائے کر کے رونے سے آج کی احتیاط بہتر ہے کہ بندہ احتیاط کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ان دو فرشتوں کو اپنے اوپر، اپنے ساتھ محسوس کرے، تو انشاءاللہ اس کو اللہ کا ڈر بھی دل میں پیدا ہوگا، اور اپنے اعمال میں سے کئی کام وہ چھوڑ دے گا جو بڑی آزادی کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، چاہے لوگوں کے درمیان وہ کرے، چاہے کسی کے ساتھ معاملات میں وہ کرے، چاہے تنہائی میں وہ کرے۔ اگر اس بات کا احساس اسے ہو کہ فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، تمام اعمال لکھتے جا رہے ہیں، تو معزز حاضرین، یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور طریقہ یا ایک اور وسیلہ جس سے ہم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرا سکتے ہیں، موت کو یاد کریں، موت کی سکرات کو یاد کریں، موت کی سختیوں کو یاد کریں، موت کے بعد کے احوال کو یاد کریں۔ معزز حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے قبر کے احوال کو یاد کر کے رونا شروع کیا، روتے گئے، کہتے ہیں کہ بہت آپ روئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیو، اس کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو کہ جب تمہیں موت آئے گی، قبر میں لا کر کے ڈالا جائے گا، وہیں سے حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کے اور تمہاری زندگی کے درمیان کسی کو نہیں پتا کہ کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کسی کو اس کی ضمانت نہیں ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر موت کی حقیقت کو بندہ سمجھ جائے، موت کے وقت جو سکرات انسان کو آتے ہیں،
جو تکلیفیں انسان کے جن تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، معزز حاضرین، اگر اس کو بندہ یاد کر لے تو حقیقت میں اللہ کا ڈر وہ اپنے دل میں پیدا کرا لے گا، اپنے اعمال کو درست کر لے گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں ہیں، اپنی آخری گھڑیوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑی سخت تکلیف ہے، آپ کا بدن بخار سے تپ رہا ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنی زیادہ بخار، اتنی زیادہ گرمی، اتنی زیادہ تکلیف؟ تو کہنے لگے کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑھ جاتی ہے، اس کی تکلیف بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کا اجر بھی دگنا ہوگا، ثواب بھی دگنا ہوگا۔ یہاں تک کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی سکرات کی حالت کی تکلیف کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اب اس کے بعد جس کو جتنی تکلیف آ جائے، جب اللہ کے نبی اس سے محفوظ نہ رہ سکے تو کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ معزز حاضرین، ایسے وقت کو یاد کریں کہ جب آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل رہی ہو، فرشتوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جو آ کر کے آپ کی نظر جہاں تک پہنچتی ہو وہاں پر بیٹھ کر کے ملک الموت کا انتظار کر رہے ہوں کہ آئے اور وہ ان کی روح قبض کرے تاکہ ان کے حوالے کرے اور لے کر کے وہ روح کو اوپر چڑھے۔ نیک ہو تو نیکیوں کے پاس، نیک لوگوں کے درمیان، برا ہو تو برائیوں کے پاس، برے لوگوں کے درمیان۔ جب یہ منظر آپ کے سامنے ہوگا زبان بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، کچھ کہنا چاہیں گے کہہ نہ پائیں گے۔ اس منظر کو یاد کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ان اعمال سے جن اعمال کو آپ کی آخرت کو خراب کرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسے اعمال سے آپ پرہیز کر لیں، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہو تو ایک اور وسیلہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے حالات جن کے تعلق سے ہمارا پورا یقین ہے کہ قیامت حق ہے، جیسے ہمیں یہ ایمان ہے کہ اب دن ہے، جیسے ہمیں ایمان ہے کہ ہم زندہ ہیں، جیسے ہمیں آج کے اس وجود پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم میں سے ادنا انسان کو، ہم میں سے جاہل ترین انسان کو بھی یقین ہے کہ قیامت حق ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس پر بندے کو یقین ہو، اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، اللہ کا یقیناً ڈر دل میں پیدا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ معزز حاضرین، یہ کچھ اسباب ہیں، یہ کچھ وسائل ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوں وہ دل تمام کے تمام مکمل کالے ہو جاتے ہیں، بالکل اندھیرا اس پہ چھا جاتا ہے، اس میں ہدایت نام کی چیز نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو اس کے ڈر سے معمور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، جن چیزوں سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے اس دن کو یاد کریں جس دن آپ کی آنکھ آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ ہاں میں نے یہ حرام چیزیں دیکھیں، آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیے، آپ کا پیر آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں میں چلتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا، آپ کا پیٹ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں یہ حرام چیزیں میرے منہ میں ڈالی گئیں، مجھ میں رکھی گئیں۔ آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ، بلکہ آپ کی پوری چمڑی جس سے بدن کا کوئی حصہ آپ کا چھوٹا نہیں رہے گا، قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جا کر گواہی دیں گے۔ انسان پریشان ہوگا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی چمڑی سے کہنے لگیں گے، بدن کے اعضاء سے کہنے لگیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ کیا بات ہے کہ ہم نے زندگی بھر تمہاری حفاظت کی، تمہیں فائدہ پہنچایا، تمہیں لذت پہنچائی، تمہارا خیال کیا، اور آج یہ ہے کہ تم ہمارے خلاف گواہیاں دینے لگے۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہنے لگیں گے کہ جیسے اللہ نے تمام کو گویائی کی طاقت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں گویائی کی طاقت
وضاحت دی ہے، ہم حق کہیں گے، ہم سچی بات کہیں گے، اس دن کو اپنے دل میں لانے کی کوشش کریں، اس دن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں جس وقت ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں اگر آپ کی بیوی آپ کے خلاف بول دے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا، آپ کے بچے آپ کے خلاف گواہی دے دیں، آپ ہو سکتا غم سے مر جائیں، آپ کا سب سے قریبی آپ کے خلاف ہو جائے، ہو سکتا آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، آپ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جائیں، اس دن کو یاد کریں جس دن آپ کے بدن کے اعضاء خود آپ کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے قیامت کے دن کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ اعضاء گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیا جائے گا، اب ہاتھ اور پیر بولنے لگیں گے، چمڑی بولنے لگے گی، بدن کا حصہ بولنے لگے گا۔ اس دن کو یاد کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہم اپنے ہاتھ کو آج تکلیف پہنچا لیں، اپنے پیٹ کو تکلیف پہنچا لیں، لیکن قیامت کے دن کی تکلیف سے اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، یہی بدن تو ہے، اسی کی خواہشات تو ہیں جس کے خاطر ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، جس کے خاطر ہم نے شریعت کی کوئی لاج نہ رکھی، شریعت کا کوئی خیال ہم نے نہ کیا۔ اللہ کی خاطر اپنے بدن کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی آخرت کی حفاظت کریں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ اللہ کا ڈر ہے کہ اگر دل میں پیدا ہو جائے، زندگیاں سدھر جاتی ہیں، زبان صحیح ہو جاتی ہے، اعمال درست ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے کام صحیح راستے پہ لگ جاتے ہیں، اور اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو انسان کو نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے، نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ ناجائز و جائز دیکھنے لگتا ہے، نہ صحیح غلط کی اسے کوئی تمیز باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اولئک الانعام بل ہم اضل، ان لوگوں کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہیں۔ کم از کم جانور نے تو اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد رکھا۔ ہم جانور سے گزرے ہوئے کہ ہم نے اللہ کو یاد نہ رکھا، ہم نے اللہ کا ڈر دل میں نہ رکھا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے آخرت کے منظر، آخرت کے عذاب، آخرت کے ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت کے جو سکرات ہیں، موت کی جو تکلیفیں ہیں، اس کو ہم نے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے خوف سے معمور کرے، اس کی خشیت سے معمور کرے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کی شریعت کا پابند بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔